اس کے بعد علم نجوم کے مطابق مختلف سیارتوں اور سیاروں کے سال ہیں. یہ جو دور ہے یہ قمری دور ہے. قمری دور ہے. ایک قمری دور، ایک مریخی دور، ایک مشتری کا دور، ایک عطارد کا دور، ایک زحل کا دور، ایک نیپچون کا دور 7,000 سال پر محیط ہے. یا اس کو ایسے سمجھیں آپ لوگ، اور آسان سے سمجھ دیتے ہیں کہ جتنا فاصلہ جس سیارچے کا سورج سے ہے اتنے ہی سال سمجھیں. پھر جیسے سب سے دور نیپچون اور پلوٹو ہے، ان کا چکر جو ہے بہت بڑا چکر ہے سورج کے گرد، اتنا ہی ہے. تو پہلے مرحلے میں 7,000 سال کا قمری دور ہے، جبکہ قمر ہم سب سے زیادہ قریب ہے، ہم سے زمین سے سب سے قریب قمر ہے. 7,000 سال کا دور ہے. 7,000 سال کے دور کے آخر دور میں عصر کے وقت حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اور یہ دور 7,000 سال ہی پر چلتا ہے، جس میں ہم 4,000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور 5,000 سال نوح علیہ السلام آئے تھے. تو 7,000 سال کی کیلکولیشن معروم کے ہاں ملتی ہے کہ ان کے 7,000 دور کے آخری ادوار میں، بالکل لاسٹ میں جو بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم ایک ہی آدم؟ اللہ کی تخلیقات میں پتہ نہیں کتنے آدم آئے اور کتنے آدم گئے، اور دنیا کتنی بار بنی اور کتنی بار جب قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا تو ان کا تو آخری تھا نا. وہ تو جس قوم کو تباہ کر دیا گیا ان کے تو قیامت بھی آ گئی، ان کا حساب سارا معاملہ ہو گیا نا. تو پھر یہ دنیا کی تخلیق کے ادوار کو مولانا روم نے اس انداز میں نمایاں کیا ہے، اور مولانا کی کیلکولیشن یا مولانا کا تباہر علم کا لیول انتہائی سپیریئر ہے، اور جو وہ ڈیفائن کرتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے عام طور پر، بلکہ کہیں تو سائنس بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اور مولانا کے علم کا درجہ ماضی میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس سے کہیں زیادہ بلند تر اور فروتر ہے. یہ بات اس کی ڈاکٹر صاحب پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارا فتنے کا دور ہے تو اس پہ کافی تحقیق کی جا رہی ہے کہ آخر جب یہ دجالی فتنہ نمایاں ہوگا مطلب ہو چکا ہے تو اس کی جو سب سے پہلے ہتھیار ہوگا نا، یہ جو ہم محتاج ہو چکے ہیں نا. آپ نے بہت دیکھا ہوگا آج کل جو ہے ڈرائیو بھی جو ہے گوگل میپ سے کر رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے مطلب ان کی ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہم آپ سے اس لیے پوچھ رہے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان ستاروں سے رستہ پتہ کرو، ٹائم زون پتہ کرو. تو دجال کا سب سے پہلا جو ہتھیار ہوگا وہ ٹائم زون کو بند کر دے گا، جس کے ہم اس ٹائم پہ محتاج ہو گئے. پوری دنیا کی سوشل میڈیا، پوری دنیا کی بینکنگ سسٹم، پوری دنیا کا جو ہے ٹائم زون پہ چل رہا ہے. وہ ٹائم زون کو روکے گا، سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا. جس کی جتنی دولت جہاں ہے وہ پھنس جائے گی، نکال ہی نہیں سکتے وہ. تو یہ ایک میسج ہے پوری ہماری امت کے لیے. ایک ہم ادنا سے لوگ ہیں، لیکن اس شر سے، اس فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اور ان کی سمجھ اس لیے ضروری ہے ہمیں کہ ہم جو وہ علم نافع کی بات چل رہی ہے، جب آپ اتنی اچھی بات ہدہد کے لیے بتاتے ہیں. ہدہد ایک اتنا چھوٹا سا پرندہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے کیا فرمایا کہ اگر اس نے کوئی ایسی وجہ نہیں بتائی تو میں اس کو سزا دوں گا. حالانکہ دوسری اتنی بڑی ان کی بادشاہت، سلطنت، ایسے ان کے پاس مطلب مخلوق تھی کہ کہتے ہیں کہ وہ فلیش کی طرح دکھتی تھی اور مطلب چھپ جاتی تھی. تو آج کے دور میں تو ایسی مخلوق ہے ہی نہیں. ہم یا ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، یا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تو اس میں وہ ہدہد کو چن رہے. وہی والی بات ہے کہ چھوٹی سی چیز سے جو ہے اس نے کتنی، وہ کہہ رہی ہے کیا، وہ وجہ بتا رہی ہے، واپس آ رہی ہے کہ وہ قوم صراط مستقیم پہ نہیں ہے. وہ صراط مستقیم پہ ہے ہی نہیں، اور وہ سورج پرستش ہے. تو اس کو نہ اس کے محل سے کوئی غرض تھا، نہ سونے سے کوئی غرض تھا، کوئی فوج سے غرض تھا. تو اس نے جب وہ وجہ بتائی تو وہی والی بات آئی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی بادشاہت دیکھ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تا قیامت تک وہ سجدہ واجب ہے. تو وہ جو ہے نا اللہ نے یہ وجہ بتائی کہ اس طرح جھک کے آؤ میرے پاس. صحیح.
اور آپ کا سوال یہ ہے کہ جدید دور میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا لوگ صراط مستقیم پر رہ کر یہاں پہنچے ہیں؟ ہاں بات ساری تو یہی ہے نا بالکل کہ اس راستے پہ انبیاء کے راستے پر ہوتے، بلکہ میں بڑھ کے کہوں گا مولا کے راستے پر بھی اگر ہوتے، انا مدینۃ العلم علی و بابہا کے ذریعے بھی داخل ہوتے شہر میں تو منظرنامہ الگ ہوتا. تو صراط مستقیم کا تو اتنا زبردست وضاحت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اپنا اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ چل کے اس صراط مستقیم پہ جانا ہے وہ لوگ بھول گئے نا. تو کیا یہی جو ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہی فائنل فاسٹ اینڈ فائنل ہے؟ نہیں ہے، یہ تو ایک بہت چھوٹا ذرے کے برابر ہے. بالکل ایسے. تو اسی لیے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب میں بنگلہ دیش میں ایک تبلیغی دورے پہ تھا تو وہاں ڈھاکہ میں اور چٹاگانگ میں اور دیناج پور وغیرہ میں نارائن گنج وغیرہ محفلیں ہوتی تھیں اور بہت کافی لوگ ہوتے تھے، مرد و خواتین. تو وہاں ایک بندے نے سوال کیا کہ دجال کب آئے گا؟ دجال کب آئے گا؟ صاحب دجال کب آئے گا؟ میں نے کہا تمہارے کسی کے جیب میں ڈالر ہے؟ $1 کا نوٹ ہے؟ کہاں ہے؟ وہ نکالا اسے پرس میں سے، بہت بڑا مڑا ہوا چھوٹا سا نکالا. تو جو ڈالر کے پیچھے کے حصے میں پیرامڈ بنا ہوا ہے اس پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ کیا اس دور کے مسلمان کسی ایسے بندے کا انتظار کر رہے ہیں جو ایک آنکھ کے ساتھ آئے گا؟ دجالی فتنہ ایک آنکھ نہیں بلکہ ایک فکر کا نام ہوگا. اس وقت ہر بندے کے جیب میں جو طواف بھی کر رہا ہوگا ڈالر ہے، اور ڈالر کیا ہے؟ ایک فکری فتنے کا نام ہے. وہ ہر گھر میں آ چکا ہے. آپ آنے کی بات کریں، وہ آ چکا ہے. پوری دنیا میں اس کا نظام چل رہا ہے، جس طرح چاہ رہا ہے کر رہا ہے. جہاں گندم چاہیے وہاں اسلحہ بھیج رہا ہے، اور جہاں اسلحہ چاہیے وہاں گندم بھیج رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ دجال کر چکا. ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ون آئی کوئی چیز ظاہر ہوگی. یہ ہماری محدود فکری کیفیت کا نام ہے، ورنہ پوری دنیا میں اس وقت کیا دجالی فتنہ مکمل طور پہ آ نہیں گیا ہے. ہم پھر کس فتنے کا انتظار کریں؟ ہم سادہ مسلمان کسی ایک بندے کا انتظار کریں. وہ ایک بندہ نہیں ہوگا، وہ پوری ایک سوچ ہوگی، پوری ایک فکر ہوگی، پوری ایک معیشت ہوگی، پوری ایک معاشرت ہوگی جو انسان کی تذلیل کرے گی، جو انسان کے مقام کو گرانے کے لیے مصروف ہوگی. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے جو آلریڈی آ چکا ہے. لوگ طواف کر رہے ہیں کعبے کا، ان کی جیب میں نوٹ رکھے ہوئے ہیں، ڈالر رکھے ہوئے ہیں. ڈالر پہ سنگل آئی کس کی علامت ہے؟ دجالی علامت ہے. تو پیرامڈ احرام مصر کے اوپر سنگل آئی جو رکھا ہوا ہے وہ اس فتنے کا نام ہے جو آ چکا ہے، اور اس کی جال میں لوگ سب پھنس چکے ہیں. صاحب جیسا کہ اعظم یہ بول رہے تھے آفتاب بھائی کہ کل میں نیوز سن رہا تھا کہ ایران کے جو اکاؤنٹ میں پیسے ڈلے ہوئے دنیا میں ان کو منضبط کر دیا انہیں امریکہ نے. تو ظاہر بات ہے وہ جدال جیسے وہ کرے گا وہ سین وہی ہو رہا ہے. آج اگر وہ سعودیہ کا چاہے تو کر دے، بحرین کا چاہے تو کر دے، پاکستان کا دانا پانی تو بند کرا وہی اس نے. دیکھیں نا دجالی سسٹم اب کس طرح سے آئے گا. یہ سسٹم چلے گا آگے چل کے. اب کیوں ہم پر مسلط ہوا کہ ہم حق سے دور ہو گئے، ادھر سے ہٹ گئے ہم. ہاں اس کا شکار ہم کیوں ہوئے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو حق کا راستہ ہے. ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، صراط مستقیم کا راستہ ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ چھوڑا. اب چھوڑنے دیجیے میں یہ بات اتر گیا بڑھیا کے گھر، اس نے اس کا ایسی کی تیسی. اچھا سر ایک بات اور کہ ابھی 2-3 سال پہلے آصف باہر ہم سب یہاں آتے تھے، لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا. تو یہ میرے ذہن میں ایسی بات آتی ہے کہ شاید امریکہ نے ہمیں ٹیسٹ کرا مسلمانوں کو کہ بھائی کتنے ہیں ابھی باقی ہے یا کتنے نہیں ہیں. تو خانہ کعبہ میں طواف بند ہو گیا، مسجدوں میں تالے لگ گئے. تو انہوں نے اندازہ کر لیا کچھ بھی نہیں ہے ان میں، یہ سب خالی ہیں. اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں، خالی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی بات ہے میرا خیال میں. جب سرجن آپریشن کرتا ہے نا تو بندے کو داخل کر کے نا اس کو سب سے پہلے انستھیزیا والا آتا ہے، وہ آگے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے نا. اس کے بعد ایک اور ڈاکٹر آتا ہے، وہ چیک کرتا ہے پورا بے ہوش ہوا کہ نہیں ہوا.
کہ ہاں ہاں پورا بے ہوش ہو گیا، آپ اس کو کاٹ دیجیے، کاٹ دیجیے. ہے نا. تو کاٹنے سے پہلے جو چیکنگ ہوتی ہے نا، وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بے ہوش پورا ہوا ہے، ایسا نہیں کھڑا ہو جائے گا سرجن کو مارے گا، ایسا تو نہیں. تو وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ کتنے جاگے ہوئے ہیں یہ. جاگے اگر اتنے فاصلے پہ کھڑے ہو نا، اچھا بھی کھڑا ہوا ہے. تم اللہ سے نہیں ڈر رہے، تم جراثیم سے ڈر رہے ہو. تو ان کو معلوم ہو گیا جو ہم نے پلاننگ کی ہے ان کو حلال کرنے کی، ذبح کرنے کی، حلال نہیں ذبح کرنے کی، وہ صحیح ہے بالکل. بالکل صحیح سمجھا. بڑی بڑی مساجد میں یورا جی وہاں کھڑے سے کھڑے وہاں، کعبۃ اللہ میں بھی ایسے کھڑے وہاں. تو تم اس دن تمہیں خیال نہیں آیا کوئی پوچھ لے پلٹ کے تم سے، میرے پاس ریکارڈنگ کی ضرورت تو نہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، دوپہر میں سورہ فتح پڑھتے ہیں، رات کو سورہ محمد پڑھتے ہیں. میں اتنا پڑھتے ہو اور پھر بھی تم اتنی شکایتیں کر رہے ہو. تو اگر مجھ سے تو کہہ دیا کسی ہندو سے، سکھ سے مت کہنا، کرسچن سے، ورنہ وہ کہے گا وہ تمہارے مذہب پہ بات آ جائے گی. اتنی پڑھائیاں کر تو رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ، اس کا مطلب تمہارا مذہب ہی صحیح نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ پڑھائیاں ساری ہیں. ہاں ثابت کرتے ہیں مسلمان کہ ہمیں جراثیم سے ڈر نہیں لگتا، وائرس سے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کون ثابت کر رہا ہے؟ آج کل ثابت کر رہے ہیں کچھ لوگ. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم تو کو ہمارے نہ مانے، ہم وہ ثابت کر رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اچھا حضرت صاحب، پھر وہ آپ نے جو ہے اپنے سارے مریدان کو بول دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بے فکر ہو گئے گھومے. تو ہم خانگاہ بھی آتے تھے، عام دنوں میں بھی جاتے بھی تھے، سارے کام کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون روتی میرے پاس ہے کہ میں ڈاکٹر کو دکھانے گئی اپنے علاقے میں، تو اس نے مجھے اندر بھی نہیں آنے دیا. وہاں بٹھا دیا، ڈینگو وہ پھیلا ہوا ہے، آج کل کووڈ پھیلا ہوا ہے، وہاں بٹھا دیا ڈاکٹر. اوپر پردہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر، خود ماسک لگا کے. اللہ شاہد ہے، میرے بچے اور ہم نے ایک دن بھی ماسک نہیں لگایا، صرف وہاں لگایا جہاں چیکنگ ہو رہی ہے. وہ آصف صاحب ڈبے کے ڈبے لے آتے تھے ماسک کے، جہاں کوئی نظر آتے تھے رینجرس والے وہاں لگا لیتے تھے. ہم میں سے کسی نے ویکسینیشن نہیں ہم جب یہاں آتے تھے تو کیا. لگاتے. کیا ہوا پھر؟ تو آپ وہ جو اس کو نا جیسے موسیٰ کے لیے دائیاں گھوم رہی تھی نا، ڈھونڈو لڑکا ڈھونڈو لڑکا ڈھونڈو لڑکا ڈھونڈو. ہاں اس دور میں دائیاں ڈھونڈ رہی ہیں کہ موسیٰ کہیں بچ تو نہیں گئے، نکل تو نہیں گئے. یہی ڈاکٹر صاحب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک جوان عورت آپ اگر اس کو زنجیروں میں باندھیں گے اور وہ جو ہے زنجیریں توڑوا کے پھر بھی دجال کے فتنے کی جو ہے حصہ بنے گی. تو آج جو ہمارے نوجوانوں کو اس دجالی سوچ نے اچک لیا ہے، تو ہم لوگ محتاج ہو گئے ان کی ٹیکنالوجی کے پیچھے. تبھی یہ سوال آیا تھا کہ ہمیں اس کا کم از کم علم ہونا چاہیے کہ ستاروں کی جو ہے کس طرح ٹائم زون دیکھنا چاہیے، جو اللہ نے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے. یا صرف شاہ سے جڑ جاؤ، ہاں انشاءاللہ. یہ اضافی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ گدھے کے پیر چھوٹے کر کے باندھنا، لمبے کر کے باندھنا، اور اس کو چارہ جو ہے وہ گیلا کر کے کھلانا، اور اس کے کنکر ونکر صاف کر دینا. یہ صافی اضافی باتیں ہیں ساری، یہ جو صوفی صاحب کر رہے تھے گدھے کے لیے. صرف کرنا کیا ہے کہ اس سے جڑنا ہے. یہ کل کی بات ہوئی، اس سے جڑ جاؤ تو سارے درندر دور ہو جائیں گے. یہ اضافت کی ہمیں قطعی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات. یہ نیم یہاں لگا ہوا یہیں لگا رہے گا، کہیں نہیں جائے گا. یہ سوزنا یہاں لگا ہوا یہیں لگا، ناریل یہاں لگا رہے گا، یہیں لگا رہے گا. یہ پابند ہے، پابند مخلوق ہے. یہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات. پتھر جہاں پہاڑ ہے وہیں رہے گا، ٹھیک ہے. یہ تقدیر کے پابند ہیں. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. یہ تمام سوالات کا جواب بس یہی ہے. ورنہ گدھے کے پیر بھی باندھ دینا اور اوپر مرہم بھی لگا دینا اور اس کو جو ہے وہ جو بھی گیلی کر کے کھلا دینا، یہ اضافی ہے. یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس سے توکل کی منزل ہے تو سب کچھ صحیح ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.